رات بھر نیہا کی آنکھوں سے نیند غائب رہی۔ بار بار وہ نامعلوم نمبر سے آیا ہوا پیغام اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اگر سچ جاننا چاہتی ہو تو کل شام 5 بجے پرانی لائبریری آ جانا اکیلی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کسی کی مدد کی کوشش تھی یا اسے کسی خطرناک جال میں پھنسایا جا رہا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد اس نے لمبی دعا کی، یا اللہ اگر اس راستے میں میرے لیے خیر ہے تو میرے قدم مضبوط فرما، اور اگر اس میں کوئی نقصان ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھ۔ دل کو کچھ سکون ملا، مگر سوال اب بھی اپنی جگہ موجود تھے۔ دوسری طرف ملک حویلی میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ ایان رات بھر اپنی اسٹڈی روم میں بند رہا تھا۔ میز پر وہی پرانی تصویر رکھی تھی جسے وہ بار بار دیکھ رہا تھا۔ تصویر کے پیچھے ایک تاریخ لکھی تھی، 15 اگست۔ ایان نے آہستہ سے تصویر بند کی اور خود سے بولا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ راز کبھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن اب لگتا ہے وقت بدل رہا ہے۔ اتنے میں حمزہ کمرے میں داخل ہوا۔ ایان، ہمیں خبر ملی ہے کہ کسی نے حویلی کے پرانے حصے کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی ہیں۔ ایان کی آنکھیں میں تشویش صاف نظر آنے لگی۔ کون؟ ابھی معلوم نہیں، لیکن لگتا ہے کوئی بہت پرانی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ شام کے 4:50 نیہا پرانی لائبریری کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ شہر کی سب سے پرانی عمارتوں میں سے ایک تھی۔ ٹوٹے ہوئے ستون، گرد سے بھری ہوئی کھڑکیاں اور خاموشی، ایسے خاموشی جو دل میں عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر ہر طرف پرانی کتابوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ لائبریری تقریباً خالی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اچانک ایک بزرگ لائبریرین اس کے قریب آئے۔ انہوں نے غور سے نیہا کو دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، کیا تم نیہا ہو؟ جی، لیکن آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ بزرگ نے بغیر جواب دیے ایک پرانا لفافہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ امانت کئی سال سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ نیہا حیران رہ گئی۔ کس نے بھیجا ہے؟ بزرگ صرف اتنا بولے، جس نے بھیجا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ نیہا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک پرانی تصویر، ایک چاندنی کی زنجیر اور آدھا جلا ہوا خط تھا۔ تصویر میں ایک نوجوان عورت تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ۔ نیہا نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ وہ عورت حیرت انگیز طور پر اس سے بہت ملتی جلتی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے جلدی سے خط پڑھنے کی کوشش کی، مگر زیادہ تر الفاظ جل چکے تھے۔ صرف چند جملے باقی تھے۔ اگر یہ راز سامنے آ گیا تو 2 خاندان ہمیشہ کے لیے بکھر جائیں گے۔ ایان کو سچ کبھی مت بتانا۔ اور آخری سطر، نیہا ہی اس راز کی آخری کڑی ہے۔ نیہا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میرا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ اسی لمحے لائبریری کی تمام لائٹس ایک ساتھ بند ہو گئیں۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ نیہا نے گھبرا کر موبائل کی ٹارچ جلائی۔ روشنی میں اسے محسوس ہوا کہ کوئی شخص کتابوں کی الماریوں کے درمیان کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک وہ سایہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ نیہا خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ اس کے ہاتھ سے لفافہ زمین پر گر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لفافہ اٹھا پاتی، کسی نے اسے اٹھا لیا۔ نیہا نے ٹارچ کی روشنی اس شخص کے چہرے پر کی اور خوف سے اس کی چیخ نکل گئی، آپ! آخر وہ شخص کون تھا جسے دیکھ کر نیہا کے ہوش اڑ گئے؟ کیا وہ ایان تھا، یا کوئی ایسا انسان جو برسوں پہلے مر چکا سمجھا جاتا تھا؟ اور اس خط میں نیہا کا نام کیوں لکھا تھا؟ کیا نیہا واقعی اس راز کی آخری کڑی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے نکاح کے بعد محبت کی قسط نمبر 6۔ اگر آپ کو ایسی سسپنس، رومانوی اور خاندانی اردو کہانیاں پسند ہیں تو ابھی ہمارے چینل قصے کہانی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔